الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه وياسين سيدنا الممجد رسولنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وغاص بحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين درود پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى محمد ارباب دانش صاحبان فہم و فراست آج دو سچوں کا جشن ہے دو صادقین کا جشن ہے سب سے پہلے تو میں تمام سامعین کو بلکہ عالم اسلام کو دو سچوں کی آمد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جشن صادقین کے عنوان سے یہ آج کا جشن ہے بلکہ شاہ صاحب نے تو کہا تھا اس میں کچھ اور موضوعات بھی شامل ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دامن وقت میں اس قدر وسعت ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا تو ہم نے جو 4-5 جشن اکٹھے کر دیے عید شجاع بھی عید فاطمہ زہرا بھی اور جشن تاج پوشی بھی پھر یہ جشن صادقین تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدھ نشست میں اس اتنے موضوعات پر گفتگو ہو سکے ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ہم محرم مناتے ہیں نا یہ ربیع الاول میں بھی کوئی عشرہ یا خمسہ رکھا جاتا پھر دنیا کو پتہ چل جاتا کہ ہم سیرت پیغمبر کیا بیان کرتے ہیں ہمارے ہم مقام نبی کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے کیونکہ ہم پر ہمیشہ یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ شیعان علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں اس کے پیچھے جو منطق سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ علی ہم سے سنتے ہیں نبی اپنے مولوی سے سنتے ہیں علی ہم سے سنا جاتا ہے نبی اپنے مولوی سے جا کے سنتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے دراصل یہ کہنے والے نبی کو گھٹاتے ہیں دراصل یہ کہنے والے نبی کو گھٹاتے ہیں. ہم
برائی کو بڑھاتے نہیں. توجہ ہے نا کتنا؟ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ سورہ مائدہ میں 15ویں آیت. ہم سے کسی نے مصطفیٰ سننا ہے تو پھر وہ مصطفیٰ سنو جو آدم سے بھی پہلے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بولے ضرور اس میں شرط ہے. ایک تو یہ کہ سر نہ ہلائیں، اللہ نے زبان دی ہے آل محمد کے ذکر میں بولنے کے لیے. یہ مجلس میں روٹین بنا لے. یہ سر ہلانا یہ شیوہ انسانیت نہیں. شیطان نے یوں سر ہلایا تھا تو اللہ نے کہا تھا استکبر وان کنت من العالین، تو نے سر ہلا کے انکار کر کے تکبر کیا. تو سر ہلانا تکبر کی علامت ہے. تو لہذا زبان دی ہے کھل کے بولے. ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہ صدائیں بلند ہونی چاہیے. تو یہ کب سے ہے؟ یہ ظاہری ولادت پہ بعد میں آؤں گا. پہلے ان کی باطنی عمل کا ذکر ہوتا ہے. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. جب حضرت آدم میں روح پھونکی گئی، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب آدم میں روح پھونکی گئی، آدم نے آنکھیں کھولی، آدم میں دم آیا. تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ عرش الہی کی جانب دیکھا. عرش الہی کی جانب دیکھ کے آدم نے عرش کے دائیں جانب 5 اشباہ، 5 شبیہ اپنے جیسی شکل و صورت کی دیکھی. تو آدم نے سوال کیا، حل خلقت من قبلی بشرا من الطین، پروردگار کیا تو نے مجھ سے، توجہ فرمائیے گا، جو میرے رسول کو خاکی بشر سمجھتے ہیں اس کا جواب پہلے ہی دن آدم کو مل گیا. آدم نے پوچھا حل خلقت من قبلی بشرا من الطین، پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے مٹی سے کوئی بشر خلق کیے؟ جواب قدرت آیا، لا نہیں، میں نے تجھ سے پہلے مٹی سے کوئی بشر نہیں بنایا. تجھ سے پہلے میں نے مٹی سے کوئی بشر تخلیق نہیں کیا. لولاہم، کہا اگر نہیں بنایا تو یہ مجھ جیسی میری صورت پہ، میری شکل و صورت پہ یہ نظر آنے والی اشباہ کون ہے؟ تو جواب قدرت آیا، لولاہم لما خلقتو، اگر یہ نہ ہوتی تو تجھے بھی خلق رہا. یہ نہ ہوتی تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. تو خلاق ازل نے یہ کیسے تخلیق ہوئی اس نور کی؟
سنیے گا، معصوم سے پوچھا گیا، صادق آل محمد سے پوچھا گیا، سرکار آپ کے جد کی تخلیق کیسے ہوئی؟ آپ کے جد محمد مصطفیٰ کے تخلیق کیسے ہوئی؟ تو سرکار فرماتے ان اللہ اخترع نور محمد من عظمتہ و جلالہ، اللہ نے میرے جد کو، نور کو اپنی عظمت اور اپنے جلال سے جدا کیا، اپنی عظمت اور اپنے جلال سے جدا کیا، الگ کیا، اخذ کیا، اختراع۔ کہاں سے؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال سے الگ ہوئے۔ جب اخذ ہی، جدا ہی، الگ ہی اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال سے ہوئے، تو پھر کیا وجہ ہے ان میں اللہ کا جلال نظر نہ آئے، اللہ کی عظمت دکھائی نہ دے؟ اللہ نے تو یہ آئینہ حسن و جمال بنایا ہی اس لیے تھا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس آئینہ حسن و جمال میں کیسا لگتا۔ میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ پہچانا چاہوں، لولاک لما خلقت الافلاک، میں نے پھر محمد کو خلق کیا، ان کو تخلیق کیا، میں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اس حسن و جمال کے آئینے میں جب اپنے آپ کو دیکھا تو اس آئینے کا اصل رخ اللہ کی جانب، اور جو آئینے پر رنگ لگا ہوتا ہے خاکی رخ مخلوق کی جانب۔ مخلوق نے خاکی رخ دیکھا، کہا ہم جیسا، اللہ نے وہ والا رخ دیکھا، کہا من جیسا۔ سیدی مرشدی، یہ نعرہ مجھے بڑا اچھا لگا، آپ بھی لگائیں، سیدی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا ہم نبی۔ فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں، ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں، اور کمالات کے دریا کو علی کہتے ہیں۔ صبر کی ڈال سے جو ظلم کی نبضیں توڑے، ایسی ہستی کو حسین ابن علی۔ اچھا مجھے کیوں یہ نعرہ اچھا لگتا ہے؟ لوگ یہ نعرہ تو لگاتے ہیں، جس نے یہ نعرہ دیا اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں نے اکثر دیکھا کسی شاعر کا کلام ہونا، میں نے ایک دفعہ ایسا بھی دیکھا وہ شاعر بیٹھا ہوا ہے تو پڑھنے والا کہتا ہے جی یہ رات ہی مجھے مصلے پہ عطا ہوا۔ شاعر وہاں بیٹھا بیچارہ پریشان، دیکھو یار میرے کلام کو میرے ہی سامنے کہہ رہا ہے رات مجھے مصلے پہ، اب مصلے پہ بیٹھا ہو کبھی یا نہ بیٹھا، عطا ہو گیا مصلے پہ۔ تو بھئی یہ نعرہ جب سیدی مرشدی لگاتے ہو، کبھی اس نعرے کے موجد کا بھی تو نکلے، یہ کس نے دیا نعرہ؟ جب دعوت زورشیرہ میں 3 دن تک لنگر کھا کھا کے جاتے رہے، تو تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا تھا کن شاہ سیدی،
जनाब अबू तालिब ने लगाया। इसलिए मुझे ये नारा बहुत अच्छा लगता है, जी भर के लगाए, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। तुझे नूरानी मखलूक कहते हैं ना, सुना भी है, हकीकत भी है कि मेरे नबी का साया नहीं था। माशाल्लाह। सुना है ना, साया नहीं था। अच्छा, हमारे उलमा ने 21 वजह बताइए साया ना होने की। अब मैं सारी नहीं पढ़ सकता, मेरे वक्त में उस वक्त नहीं, क्योंकि मेरा तो वक्त था वो काफी हद तक जो है ना पहले पढ़ने वाले ले गए। मैं क्या पढ़ूं, मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं कोई बात शुरू करूं तो मैं तवील हो जाएगी तो फिर आप तंग आ जाएंगे। ये साया नहीं था। मैं 2 वजूहात बता देता हूँ, ज्यादा नहीं, 21 ने। एक अपने उलमा की, एक सुन्नी आलिम की। 2 वजह बताई उसने कि साया क्यों नहीं था। हमारे शिया आलिम ने तो एक वजह ये लिखी कि साया उस जैसा होता है जिसका साया हो। साया उस जैसा होता है जिसका साया हो। तो अल्लाह ने मेरे नबी का साया इसलिए नहीं बनाया कि अल्लाह नहीं चाहता था कि मेरे नबी जैसा उसका साया भी। अल्लाह नहीं चाहता था कि मेरे महबूब जैसा कोई साया भी हो। तो मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब अल्लाह नबी जैसा साया पसंद नहीं करता कि साया भी ऐसा हो जो नबी जैसा हो, जब नबी जैसा साया पसंद नहीं तो हम साया नबी जैसा कैसे? सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, 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 सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। दूसरा सुनिए, एक हमारे आलिम को और सुन ले जो मुझे सबसे अच्छा लगा। मासूम से उन्होंने रिवायत की है कि मासूम से पूछा गया, सरकार आपकी जब मोहम्मद मुस्तफा का साया क्यों नहीं था, साया क्यों नहीं था? तो सरकार ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, हम अल्लाह का साया है, हम अल्लाह का साया है, साये का साया नहीं होता। साये का साया नहीं होता। अब सुनाता हूँ सुन्नी आलम ने जो वजह बयान की। सुन्नी आलम मौलाना शिबली नोमानी, बहुत बड़े सुन्नी आलम, उनका सुने उन्होंने वजह क्या बताई। वो कहते हैं कि अगर मुस्तफा का साया होता तो हर वक्त सहाबा साथ होते थे, किसी सहाबी का कदम साए पे आ सकता था, किसी सहाबी का। ये किसने कहा? शिबली नमानी। मैं कहता हूँ हमारे उलमा ने जो 21 वजह लिखी है ना, इस पे कुर्बान। शिबली नमानी की इस तौजीह पे क्या कहते हैं कि नबी का मुस्तफा का साया इसलिए नहीं था कि सहाबा हर वक्त साथ होते थे, तो अल्लाह को गवारा नहीं था कि मेरे नबी के साये पर किसी सहाबी का कदम आ जाए। तो मैं शिबली नोमानी को दुआ भी देता हूँ और एक जुमला भी कहता हूँ। वो जुमला क्या है
کہ یہی فرق ہے صحابی میں اور علی میں. یہی فرق ہے صحابی میں اور علی میں. اللہ کو گوارا نہیں کہ کسی صحابی کا قدم رسول کے سائے پہ آئے. تو صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول کے سائے پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا. علی وہ ہے جو تو سے نہیں. علی وہ ہے جو دور سے رسالت پہ قدم رکھ لے. سایہ اس لیے نہیں کہ صحابی کا قدم نہ آ جائے. صحابی اسے کہتے ہیں جس کو رسول کے سائے پہ بھی قدم رکھنا اللہ کو گوارا نہیں. علی اسے کہتے ہیں جو دوش رسالت پہ سوار ہو گئے. جب دوش رسالت پہ سوار ہوئے تھے تو رسول نے قصیدہ پڑھا تھا. اس کو کسی فارسی شاعر نے ان الفاظ میں لکھا کہ جناب مولا علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جب دوش رسالت پہ سوار کو توڑ رہے تھے, یا علی خوشحال تو کہ کار حق میں کو نہیں, خوشحال بھی کہ بار حق میں کو شر. علی تیری یہ فضیلت ہے کہ تو یوں حق کا کام کر رہا ہے. میری یہ خوش بختی ہے کہ میں حق کو اٹھائے کھڑا ہوں. بھئی میرے نبی کا, میرا نبی مکمل معجزہ ہے. سر کے بال معجزہ, ہاتھ معجزہ, آنکھیں معجزہ, لعاب دہن معجزہ. کہتے ہیں جب آخری حج کیا نا سرکار نے تو قربانی کے بعد بال ترشوائے. تو سرکار کے بال جو ترشوائے نا قربانی کے بعد, آخری حج تھا رسول کا, آخری اور پہلا, آخری حج کا پہلا اور آخری, جو بال ترشوائے گئے تو سرکار کے بال بطور تبرک صحابہ میں بانٹے گئے. تبرک. اب تبرک کے منکروں نے بھی وہ بال خرید, جو کہتے ہیں تبرک نہیں بانٹنا چاہیے, تو سرکار کے بال بطور تبرک بانٹے گئے. اچھا ایک وقت آیا مامون کا دور, ایک تاجر آیا مامون کے دربار میں. تو مامون نے اسے بلایا, کہا کہ کیا وجہ ہے, تجھ سے خوشبو بہت آ رہی ہے. کیا وجہ ہے, تاجر تو اور بھی بہت آئے ہیں, تجھ سے خوشبو بہت آ رہی ہے. تو اس نے کہا میرے پاس رسول اللہ کے 7 بال ہیں جن کو منہ مبارک کہتے ہیں. یہ جگہ جگہ مسجد میں, بادشاہی مسجد میں یا میوزیم میں رکھے ہوتے ہیں منہ مبارک. اس نے کہا اچھا تیرے پاس رسول اللہ کے بال ہیں. کہا کیا ہدیہ ہے ان کا, یہ دینا چاہو گے؟ نے کہا کہ 1 لاکھ دینار, 1 بال. بادشاہ نے 7 لاکھ اسے دیے, بال لے لیے اور لے کے زیارت شروع کر دی. اعلان کرا دیا کہ میرے پاس رسول اللہ کے 7 بال ہیں. بسم اللہ. سید علی رضا جج مولا نے سلامت رکھے, سے تو سلامتی نہ ہو. تو 7 بال 7 لاکھ میں لے لیے, زیارت شروع ہو گئی. امام علی ابن موسیٰ رضا خبر ہوئی کہ میری جد کے بعد بادشاہ نے زیارت کے لیے رکھے ہوئے, اور جو ہے کہ ماشاءاللہ امام گئے دربار میں, کہا کہ مجھے پتا چلا ہے تیرے پاس میرے جد کے بال آئے. کہا ہاں میرے پاس آپ کی جد محمد مصطفیٰ کے ساتھ منہ مبارک بال. کہا دکھاؤ تو میں بھی زیارت کروں.
دکھائے زیارت کی، سونگا، سونگنے کے بعد 3 بال الگ کیے، 4 الگ، کہا یہ 3 نکلی ہے، 4 اصلی ہے۔ ماشاءاللہ 3 نکلی ہے، 3 میرے جد کے نہیں ہے۔ تو مامون کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی، ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی، باقی 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آئی۔ تو کہتا سرکار یہ تو آپ کو پتا ہے نا، عام لوگوں کے لیے کوئی دلیل بتائیں، دلیل ہونی چاہیے ان 3 کے نقلی 4 کے اصلی ہونے کی۔ انہوں نے کہا ابھی دربار میں آگ چلاؤ۔ ارے کیا سن رہے ہو بھائی، ارے کیا سن رہے ہو؟ مصطفیٰ کا ذکر سننے آئے، مصطفیٰ کے بعد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی، وہ جو 3 کہا تھا نا اصلی نہیں ہے، انہیں آگ میں ڈالا، جل گئے، اور دوسرے جو 4 اصلی تھے انہیں آگ کے قریب کیا، آگ بجھ گئی۔ احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، ایسے بتائیں نا لوگوں کو کہ ہم جشن مصطفیٰ بھی مناتے ہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی، سارے سارے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ جو 3 تھے وہ جل گئے، 4 کو جب آگ کے قریب لے کے گئے آگ بجھ گئی، اور یہ معیار، یہ کسوٹی آج تک قائم ہے۔ منہ مبارک جو اصلی ہے مصطفیٰ کے، وہ آگ کے قریب لے جائیں، آگ بجھ جائے گی۔ تو سمجھ نہیں آیا دنیا کو یہ رسول کے بال کا مقام ہے، تو آل کا مقام کیا؟ یہ رسول کے بال کا مقام ہے، رسول کی آل کا کیا مقام ہوگا؟ اچھا جناب، بسم اللہ، حسن زیدی صاحب توجہ نہیں قبلہ، اللہ نے جب آئینہ حسن و جمال کو دیکھنا شروع کیا، اپنے آپ کو اس مظاہر قدرت، اس آئینے میں، آئینہ حسن و جمال میں جب اللہ نے اپنے آپ کو دیکھا، لیکن اس حقیقت محمدیہ کے پر سر سے پاؤں تک پسینہ آ گیا۔ ہے نا کہ کوئی بزرگ کسی بچے کو دیکھے توجہ سے، بڑے غور سے، تو بچہ خوف کے مارے سہم جاتا ہے، بلکہ پسینہ آنے لگتا ہے، پتہ نہیں دادا ابو یا تایا جان یا ابا جان کیوں اس قدر گھور کے دیکھ رہے۔ جب اللہ نے اس حسن و جمال کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، تو حقیقت محمدیہ جس عالم میں بھی تھی، کہتے سر سے پاؤں تک پسینہ آ گیا۔ تو اللہ نے کہا تیرے حیا کے بھی قربان، تجھے پسینہ آیا ہے نا، تیرا پسینہ ضائع نہیں جانے دوں گا، تیرا پسینہ ضائع نہیں جائے گا۔ تو کیا کیا پسینے کو؟ اچھا یہ مجھے منو پسینہ آ جائے، اس کا کوئی کہیں بک سکتا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی قیمت کچھ نہیں، بس یہی اس کی اوقات ہے۔ لیکن وہ مصطفیٰ کا پسینہ تھا، مصطفیٰ کا پسینہ تھا، جو چھٹک کے پھینکا تو نبی بن گئے۔ اور مہربانی، جزاک اللہ۔ جو چھٹک کے پھینکا تو کیا بنا؟ اچھا آج تک یہی بتایا گیا کہ پسینے سے نبی بنے، حالانکہ صرف نبی نہیں بنے۔ اجازت ہو تو میں آج بتاؤں پورے جسم سے کہ پسینے سے کیا کیا بنا؟
تو جو ہے قبلہ اجازت ہے ایسے خاموشی سے کچھ بولے تو صحیح کچھ بولے تو صحیح پتا تو چلے نا جشن صادقین ہو رہا ہے جشن صادقین ہو رہا ہے کیا ہوا جب سر سے پاؤں تک پسینہ آیا تو کیا ہوا وَخَلَقَ مِنْ عَرَقٍ رَوْسِهِ الْمَلَائِكَةِ سر کا پسینہ لیا فرشتے بنا ڈالے سر کے پسینے سے خلق من عرق راسه الملائکہ سر کا پسینہ لیا فرشتے بنا ڈالے وہ خلق من عرق الوجہ چہرے کا پسینہ لیا عرش کرسی لو قلم سورج چاند ستارے سیارے یہ چہرے کے پسینے سے وَخَلَقَ مِنْ عَرَقِ الصَّدْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سینہ اطہر کے پسینے سے انبیاء و مرسلین وَخَلَقَ مِنْ عَرَقِ الزَّهْرِ پشت اطہر کے پسینے سے کعبہ والبیت المعمور یہ کعبہ اور بیت المعمور بنا ڈالا وَخَلْقَ مِنْ عَرْقِ رِجْلَيْنِ الْعَرْضِ إِلَى الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ پاؤں کے تلووں کے پسینے سے زمین شرق سے غرب شمال سے جنوب یہ ساری زمین بنا ڈالی اب میں آپ کو دوبارہ لے کے جاتا ہوں پیچھے سر کے پسینے سے کیا بنا فرشتے کس سے بنے سر کے پسینے سے پسینے سے بنے نا خون سے تو نہیں بنے پسینے سے بنے سر کے بالوں کے پسینے سے کیا بنے فرشتے یہی بات ہے نا فرشتے کس سے بنے سر کے پسینے سے علماء سے پوچھ لیں طبیبوں سے پوچھ لیں پسینہ خون سے 70 گنا پست ہے پسینہ خون سے 70 گنا پست ہے تو فرشتے کس سے بنے بولے نا کس سے بنے سر کے پسینے سے سنا ہے جو پسینے سے بنے کوئی موت دیتا ہے کوئی اولاد دیتا ہے کوئی بارش برساتا ہے کوئی رزق بانٹتا ہے بھئی جو پسینے سے بنا وہ موت بھی دے بارش بھی برسائے اولاد بھی دے رزق بھی بانٹے اب اس کا کیا مقام ہوگا جو خون ہے جالی تیرا خون میرا خون ہے بر محمد و آل محمد باواز بلند تر صلوات اچھا چہرے کے پسینے سے کیا بنا فرشتے نبی عرش کرسی لو قلم سورج چاند ستارے کواکب نجوم یہ سب کچھ کس سے بنے چہرے کے پسینے سے سورج کس سے بنا چہرے کے پسینے تو سورج کتنے ہیں ایک کراچی میں الگ نہیں ملتان میں بیروال میں سورج وہی ہے اچھا سمجھ میں نہیں آتی ایک ہو کے پوری دنیا میں نظر آتا ہے بھئی جو پسینے سے بنا وہ پوری دنیا میں نظر آئے جو خون ہے وہ 40 گھروں میں نہیں آ سکتا کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
سینہ یا تھر کے پسینے سے. ایسے ہی ہے نا جی, ایسے ہی ہے. یعنی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کہاں سے بنے؟ سینے کے پسینے سے. جو سینے سے بنا وہ تو دائی کا دودھ نہیں پیتا, اور میرے رسول کو مائی حلیمہ کا دودھ پلا. بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب صندوق میں بند کر کے ڈالا تو فرعون کے گھر میں گئے, وہاں دائیاں بلائی گئی, تو جو بھی دائی آگے بڑھتی جناب موسیٰ رخ پھیر لیتے. ارے قرآن کی حقیقت ہے. حرمنا علیہ مراضع من قبل, ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. تو بھائیوں سنو تو صحیح, غور تو کرو, جو پسینے سے بنا ان پر دائیوں کا دودھ حرام. تو میرا نبی جو افضل انبیاء ہے اسے حلیمہ کا دودھ. اس خاندان کو دودھ کی ضرورت کیا ہے؟ انگوٹھا چوسے تو دودھ چاہیے, جس زبان چوسے تو علم کے چشمے ڈالے. ہوتے نہیں ہوتے. بھی آپ مولا علی کے کتنے فضائل پڑھتے ہو نا, کہ سلونی کا دعویٰ کیا, سلونی قبل ان تفتنونی, لیکن انہوں نے دعوے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ میرا ذاتی علم نہیں ہے, ہذا لواء رسول اللہ, یہ لواء رسول کا اثر ہے, یہ لواء رسول کا اثر ہے. ہذا ما ذکری رسول اللہ سکن چکا, مجھے رسول نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے جانور کو خوراک دیتا ہے. تو بتا دیا کہ میرا علم رسول کی چوسی ہوئی زبان کا اثر ہے. خدا کی قسم, جب 16 رجب کو کعبہ سے باہر لے کے آئے تھے تو نبی نے علی کو زبان دے دی تھی. نبی نے علی کو دے دی, علی نے نبی کو دے دی. اور جب زبان نبی کی علی کے منہ میں آئی اور چوسنے کے بعد کہتے ہیں علی کو سناؤ. آپ کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. تو دیکھو تو صحیح لعاب مصطفیٰ کا اثر, لعاب مصطفیٰ کا یہ اثر ہے کہ جو قرآن 10 سال بعد نازل ہوا علی نے آج سنا دیا. نعرہ حیدری, علی نے آج سنا دیا. تو آپ خلق من عرق رجلین العرش الى الشرق الى الغرب, پاؤں کے تلووں کے پسینے سے زمین, یہ شرق سے غرب شمال سے جنوب کیا بنایا؟ ساری زمین. اچھا رزق کہاں سے اگتا ہے؟ جی زمین سے. رزق زمین سے اگتا ہے نا, چلتے پھرتے زمین پر ہو نا, زمین پر ہی یہ کرتے ہو نا. تمہیں پتا نہیں کہ محمد مصطفیٰ کے تلووں کا پسینہ ہے, اور جس کے تلووں کے پسینے کا صدقہ کھاتے ہو اسے کہتے ہو ہم جیسا, اسے کہتے ہو ہم جیسا. عظمت ختمیہ مرتبت باواز بلند تر صلوات. یقین کریں دامن وقت پہ وسعت نہیں ہے. بہت کچھ چاہ رہا تھا میں آج کہ شان رسالت میں بولتا ہی جاؤں. میں سرکار کے آنکھوں کا معجزہ بتاؤں, سرکار کی ناک کا معجزہ بتاؤں, سرکار کی زبان کا معجزہ بتاؤں, سرکار کے کانوں کا معجزہ بتاؤں, سرکار کے جسم کا معجزہ بتاؤں, سرکار کے پاؤں کا معجزہ بتاؤں. چاہتا تھا میں کہ یہ سارے معجزات بیان کروں, کیونکہ بے شمار معجزات ہیں سرکار کے. میں اگر اجازت ہو تو میں رئیس امروہی کے 5 شعر جو معجزے پہ انہوں نے فرمائے. رئیس امروہی بہت بڑا نام ہے, کراچی سے تعلق تھا,
کہتے اول تو جسم کا سایہ نہیں، یہ معجزہ، اول تو جسم کا سایہ نہیں، یہ معجزہ، پھر بن پڑھے جہاں کو پڑھایا، یہ معجزہ، پھر بن پڑھے جہاں کو پڑھایا، یہ معجزہ، پھر شہر علم اس میں بسایا، یہ معجزہ، پھر شہر علم اس میں بسایا، یہ معجزہ، حیدر سا در پھر اس میں بنایا، حیدر سا در پھر اس میں بنایا، یہ معجزہ، پھر معجزہ بن کے کتاب آئی جہان میں، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان۔ اب دیکھو اپنے بھٹی صاحب نہ میرے ہو رہے ہیں کہ میں بھٹی صاحب والے دیکھ ہی نہیں رہا، تو جو بھٹی صاحب نے 1.5 گھنٹہ میرے یہاں نہیں دیکھا اوپر، میں انہیں دیکھا، تو بس میں ختم کر رہا ہوں، لیکن کہ میں تھوڑا سا میں اس حقیقت کو کسی اینڈ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ یہ نور اللہ کی عظمت اور جلال سے اخذ ہوا، پھر کیا ہوا؟ وَقَسَّمَهُ، اسے تقسیم کیا 2 حصوں میں، ایک نبی دوسرا ولی، ایک محمد دوسرے علی، لیکن 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَهُمَا خَلِيفَتَهُ عَلَى خَلِيقَتِهِ، پھر اللہ نے کہا یہ کل کی کل خلائق پر میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میرے کل خلائق پر کیا ہے؟ نائب، خلیفہ کو کہتے ہیں نائب۔ وَجَعَلَهُمَا خَلِيفَتَهُ عَلَى خَلِيقَتِهِ، یہ کل خلائق پر میرے نائب ہیں۔ اب نائب کا اقتدار پتہ کیا ہوتا ہے؟ نائب کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ جو منیب کا ہو، جو اللہ کے نائب ہیں، ان کے پاس اقتدار بھی اختیار بھی اللہ کا ہوگا، وہ اللہ کا اقتدار اور اختیار استعمال کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَهُمَا نُورًا، اللہ نے اسے نور قرار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اچھا سائل نے کسی نے صادق آل محمد، جشن صادقین بھی ہے نا، صادق آل محمد سے پوچھا سرکار اتنا ظاہر و باطن کا حقیقت ہے، ہمیں کچھ بتا ہی دیں، آپ کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، تاکہ یہ جھگڑا روز کا ختم ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے آمد ہوئی، کوئی کہتا ہے ظہور ہوا، تو آپ بتا دیں تو یہ سوال کیوں نہ معصوم کی زبانی حل ہو جائے۔ سرکار یہ آپ کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ سنیں گے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں ظاہرہما بشریہ وباطنہما لاہوتیہ، ہمارا ظاہر بشری ہے، باطن لاہوتی ہے۔ ظاہر بشری، باطن لاہوتی۔ یہ بہت بڑی بات کہہ گیا، ہمارا ظاہر بشری، باطن لاہوتی۔ ہم تو لاہوتی تھے، یہ بشری لبادہ اوڑھ کے آئے، بشری لبادہ اوڑھ کے آئے۔ کہا مولا اگر آپ لاہوتی تھے تو کیا آپ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے؟ جیسے دنیا میں ہم پیدا ہوتے ہیں، آپ کی ولادت ایسے نہیں ہوتی؟ سنیں گے معصوم نے کیا کہا؟ اس کا ہمارے بارے میں پیدا ہونے کا تصور نہ کیا، ہمارے بارے میں پیدا ہونے کا تصور رکھنا یہ قدرت الہی کے خلاف، ہم ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ کہا مگا مولا اگر ایسے پیدا نہیں ہوتے یہ نسل کیسے چلی؟ 5 سے 12، 12 سے 14، یہ سلسلہ
कैसे चला? फरमाते सुनो, बताओ कैसे चला? काइक तबा सिर मसाबी, जिस तरह चराग से चराग रोशन, जिस तरह चराग से चराग रोशन होता है। मौला तो आप किस चराग से? कहा हम तौहीद के चराग से चले। जैसी रोशनी तौहीद के चराग की, वैसी हमारी, हम तौहीद के चराग से जुदा हुए। अब पता ही नहीं चलता 14 में से पहला कौन सा है। अच्छा फिर साहिल भी ऐसा था, मुझसे रहा नहीं गया, कोई आपकी मेरी तरह का होगा जो कशिश रखता था। क्या मौला क्या जरूरत थी बशरी लिबादा ओढ़ के आने की? जो है क्या जरूरत थी ये बशरी लिबादा ओढ़ के आने की? आपके जद अल्लाह की अजमत और जलाल से खल्क हुए, ये नूरानी मखलूक है, ये आदम से भी पहले, तो उसी जुम्मे में रहते, नूरानी रहते, लाहूती रहते। क्या जरूरत थी ये लाहूती लिबास बदन पे, नूरानी बदन पे, ये बशरी लिबादा पहन के आने की? सुनेंगे मासूम ने क्या कहा? फरमाते सुनो, हम बशरी लिबादा ओढ़ के, पता है क्यों आए? लियुती को रूया का हुआ, ताकि तुम हमें देख लो, ताकि तुम हमारी जियारत कर लो। वाह आपकी खामोशी के बर्बाद हो। अगर फजाइल सुन के आप ऐसे ही खामोश होते हैं तो फिर खामोशी रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अहमद मुस्तफा सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। मैंने कहा ना ये नारा मुझे बड़ा पसंद है, चूंकि ये अबू तालिब ने लगाया सबसे पहले। दावत दौलत शीरा में कहा था कुम या सैयदी, ये या सैयदी के मुजब जनाब अबू तालिब है। सुना है आपने क्या कहा सरकार ने कि ये बशरी लिबादे पे, बशरी चुम्बे पे नूरानी बशरी लिबादा ओढ़ के क्यों आए? कहते लुयुती को रूयत अहमा, ताकि तुम हमारी जियारत करो, ताकि तुम हमारी जियारत कर लो। क्या होगा उस जियारत का? फायदा क्या होगा? क्या तुमने नहीं सुना बरोज़े माशर अल्लाह नजर आएगा? क्या मौला वाकई अल्लाह नजर आएगा? क्या भाई जब मूसा को नजर नहीं आया तो बरोज़े माशर भी नजर नहीं आएगा। मौला फिर सूरह मुल्क में एक जगह है कि अल्लाह दिखाई देगा। कहा इसीलिए तो हम बशरी लिबादा ओढ़ के, इसीलिए बशरी लिबादा ओढ़ के आए, क्योंकि जियारत और नाम, जियारत और रब्बुना, हमारी जियारत रब की जियारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हमारी जियारत ही तो रब की जियारत है। माशाल्लाह, ये सादक़े आले मोहम्मद के फरामीन है। माशाल्लाह, ये किताब हक़ाइक़ुल वसाइक़ में है। ये इमाम का पूरा फरमान खुतबा उसमें हक़ाइक़ुल वसाइक़ में है। तो ये जब वो साहिल था ना, वो सवाल करता गया, कहने लगा मौला क्या आपकी जद मोहम्मद मुस्तफ़ा को वो अलूम हासिल थे, वो कमालात, वो मुझसे जो हजरत मूसा और ईसा को हासिल थे? हाँ, मेरी जद मोहम्मद मुस्तफ़ा को उससे भी ज्यादा मुजज़ात, माशाल्लाह, उससे भी ज्यादा कमालात हासिल हैं, हासिल थे, हासिल हैं। अच्छा क्या मौला हजरत ईसा का तो सुना है कि वो मुर्दे जिंदा करते थे, नाबीनाओं को बीना करते थे, कोड़ियों को शफा देते थे, परिंदों में जान डाल देते थे, परिंदे खल करते थे। यानी ईसा जो पसीने से बना वो खालिक भी है, वो परिंदे खल्क भी कर रहा है, कोड़ियों को शफा भी दे रहा है, नाबीनाओं को बीना भी कर रहा है, मुर्दों को जिंदा भी कर रहा है।
جب پسینے کی یہ طاقت ہے تو خون کی طاقت کیا ہوگی؟ خون کی طاقت کیا ہوگی؟ تو مولا نے کہا میرے جد محمد مصطفیٰ کو اس سے بھی زیادہ علوم حاصل تھے. بس میں ختم کر رہا ہوں. تو کیا کروں, میرے پاس دامن وقت میں وسعت نہیں ہے, ورنہ میں تو شاید 1.5-2 گھنٹے پڑھنے والا شخص ہوں. سرکار جب کہا نا کہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے آپ کے جد, کہا میرے نانا بھی. تمہیں تو پتہ ہی نہیں, جس عصا کو مار کے مردے زندہ کرتا تھا نا, اس پہ ہمارے ہی تو نام لکھے تھے. ہمارے نام اس عصا پہ ہمارے نام لے کے وہ مردے زندہ کرتا تھا. میرے نانا کو یہ اختیار بھی حاصل ہے. کہا مولا وہ کوڑیوں کو شفا دیتا تھا, وہ نابیناؤں کو بینا کرتا تھا. کہا میرے نانا بھی کرتے تھے. اب سائل بھی بڑا کمال کا تھا. کہنے لگا اگر آپ کے نانا کرتے تھے, اب آپ کے نانا کی رسالت تو قیامت تک ہے, اب یہ اختیار کہاں ہے, کس کے پاس ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نحن وارثۃ رسول اللہ, ہم رسول کے وارث ہیں, ہم رسول کے وارث ہیں. اب سائل چاہتا تھا کہ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں, کچھ کر کے دکھائیں, کچھ کر کے. بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. اب کیونکہ چاہیے ہے کہ مجھے بھٹی صاحب پکڑ کے اتار دے تو میں پہلے ہی چھوڑ دوں. کہا سرکار یہ دعوے تو کر رہے ہیں, کچھ کر کے دکھائیں. تو اسی محفل میں جہاں وہ سائل سوال کر رہا تھا, ایک مادر زاد نابینا بیٹھا, اسے بلایا, قریب بلا کے کہتے ہیں ابو بصیر قریب آؤ. وہ نابینا, مادر زاد نابینا, اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, دیکھنے لگا. ماشاءاللہ. کہا ابو بصیر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا پورا شہر دیکھ رہا ہوں, شہر کے مکان دیکھ رہا ہوں, مکانوں میں بند صندوق دیکھ رہا ہوں, صندوقوں میں بند سامان دیکھ رہا ہوں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. پورے شہر دیکھ رہا ہوں, شہر کے مکان دیکھ رہا ہوں, مکانوں میں بند صندوق دیکھ رہا ہوں, صندوقوں میں بند سامان دیکھ رہا ہوں. دنیا کہتی ہے انہیں غیب کا علم نہیں. ارے بابا یہ تو جن کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیں وہ غیب بتانے لگ جاتے, غیب بتانے لگ جاتے. بس آخری جملہ ایک صرف صادق آل محمد کی شان میں, ان چونکہ علی کے علوم کے وارث تھے, جو دعوی سلو نے کیا تھا اس کو تقسیم کیا صادق آل محمد نے. بس یہ آخری جملہ میں بس اتنے کہوں گا کہ جعفر ابن حیان, اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے امام جعفر صادق کی دستگاہ میں کتنی کتابیں پڑھی, کتنی کتابیں پڑھی تو تو اتنا بڑا علوم کا ماہر بن گیا. کرم کتابوں کو چھوڑو, بس 15 سال تک صادق آل محمد کا اٹھنا بیٹھنا دے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. نعرہ حیدری